قل اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، آپ فرمائیے کہ کیا میں تم کو ان سب سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی رضا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلی آیت میں کل کی تفسیر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اچھے ٹھکانے کی، جو اس کے پاس اچھی جگہ ہے، اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ اس میں باغات ہیں جن میں مسلمان ہمیشہ رہیں گے، اور حیض اور نفاس اور برائیوں سے پاک اور صاف بیویاں ہیں۔ کل تھا نا کہ آپ انسانوں کے دلوں کے اندر زینت بنا کے رکھ دی گئی دنیا کی یہ چیزیں جو ہیں، مال، بیٹے، گھوڑے اور باغات، اور یہ چیزیں جو ان سی کھیتیاں، اونٹ۔ اچھا، تو اس میں باغات ہیں جن میں مسلمان ہمیشہ رہیں گے، اور حیض اور نفاس اور برائیوں سے پاک اور صاف بیویاں ہیں۔ یہ انسان کے جسم کی لذتیں ہیں، اور یہ تو جسم کی لذت ہو گئی، باغات، میوے، نعمتیں، بیویاں، یہ جسم کی لذت ہے، اور روح کی لذت کے لیے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، روح کی لذت کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور یہ سب نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہے اپنے مالک کی رضا، اپنے مالک کی خوشنودی۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتی ہیں، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، تو وہ فوراً آگے سے جواب دیں گے، لبیک، اے ہمارے رب، ہم تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں، اور ساری خیر تیرے ہی ہاتھوں میں ہے، ساری خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو گئے؟ جنت میں جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے، اے رب، ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے؟
تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی، ایسی نعمتیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے زیادہ افضل چیز نہ دوں؟ تو وہ کہیں گے اے رب، اس سے زیادہ افضل چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو نے سب سے بڑھ کر حیران کن، عجیب و غریب ایسی نعمتیں جو مخلوق میں سے تو نے کسی کو نہیں دی، وہ تو نے ہمیں دے دی ہیں۔ اب اس سے افضل چیز تو اور کیا دے گا، اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا کو حلال کرتا ہوں، اور اس وقت کے بعد اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ کیسی نعمت ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کوئی کیا نعمت ہوگی جس میں مالک نے اپنی رضا کی ایسی مہر لگائی کہ اب میں تمہیں اپنی رضا کی نعمت دے رہا ہوں کہ میں تم سے راضی ہوں، اور اس وقت کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جی ہاں، یہ تو جنت کی نعمتوں سے، جنت کی نعمتیں، کہاں خدا کی رضا کی نعمت، اور پھر اس پر اس چیز کی مہر کہ اب آئندہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اب میں تم سے راضی ہی راضی ہوں، اب میں تم سے راضی راضی۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں سے افضل فرمایا ہے۔ آخرت کی جو نعمتیں پیچھے آپ پڑھ آئی ہیں پچھلی تفسیر میں، اس کی وجہ یہ کہ دنیا کی نعمتیں فانی ہیں اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں۔ تو انسان کو جس وقت دنیا کی نعمتیں حاصل ہوں، اس وقت اس کو یہ فکر رہتا ہے یا نہیں رہتا کہ پتہ نہیں کب یہ نعمت ہاتھ سے نکل ہی نہ جائے، کب یہ نعمت ہاتھ سے چلی نہ جائے؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دنیا کی نعمت، آج آپ کے پاس دولت ہے، پتہ نہیں یار کل یہ دولت میرے پاس رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ آج آپ کے پاس صحت ہے، کل پتہ نہیں آپ کے پاس صحت رہتی ہے یا نہیں رہتی، اور اس طرح بے شمار چیزیں۔ تو دنیا میں انسان کو اگر کسی ایک وجہ سے، کسی ایک طرف سے راحت میسر ہوتی ہے تو کسی دوسری طرف سے مصیبت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے نا، پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی انسان رنج اور غم اور فکر سے خالی نہیں ہے، لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس کے برعکس، آخرت کی نعمتوں میں کسی اعتبار سے فکر اور رنج کی آمیزش نہیں ہے، رنج اور آمیز۔ اچھا، دوسری آیت میں اللہ پاک نے آگے فرمایا، یہ تو فرما دیا کہ قُلْ أَعُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، آپ کہیے کہ کیا میں تم کو ان سب سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن باغات کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ گندگی، نفاس، حیض سے پاک اور صاف بیویاں ہوں گی۔ جی، جس کو دیکھ کر وہ جنتی کہیں گے کہ مولا اس سے بڑھ کر اور نعمتیں کیا ہیں؟
اللہ فرمائے گا نہیں، اس سے بھی بڑھ کر ایک نعمت ہے، اور وہ یہ کہ آج میں تمہیں اپنی رضا کی نعمت دیتا ہوں کہ اب میں تم سے راضی ہوں اور میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ کیسی پیاری خوشخبری ہے، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، جو یہ کہتی ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اب یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر انسان صرف ایمان لایا ہو، ایک بندہ ایمان لایا اور اس کو عبادت کا موقع ہی نہیں ملا، یا موقع ملنے کے باوجود اس نے عبادت نہیں کی۔ ایک بندہ ایمان لایا، عبادت کرنے کا ایک صورت تو یہ کہ موقع ہی نہیں ملا، انتقال کر گیا، شہید ہو گیا، واقعات ملتی ہیں، یا موقع ملا مگر اس نے عبادت نہیں کی، یا گناہ کیے ہوں تو اس کا استغفار کرنا صحیح ہے، گناہوں سے معافی مانگنا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اس کی مغفرت کا وعدہ فرما لیا، جی، استغفار کرنے کے اوپر، کہ جب وہ معافی مانگے گا استغفر اللہ استغفر اللہ مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے کہ جو کامل متقی ہو اس کی دعا جو ہے وہ صرف درجات کی بلندی کے لیے ہوگی، گناہوں کی مغفرت کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ ایک نقطہ ہے، جو کامل متقی ہے، جس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، ایک منٹ کے لیے ایزیوم کر لیں جس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تو اس کا جو مغفرت کرنا ہے وہ درجات کی بلندی کے لیے ہو، گناہ تو ہے ہی نہیں، تو گناہوں سے معافی کے لیے نہ ہو۔ میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ گناہوں سے معافی کے لیے نہ ہو بلکہ درجات کی، کیونکہ اس کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا استغفار کرنا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، جی۔ مگر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ انسان زندگی کا ہر سانس اطاعت الہی میں گزارنے کے باوجود اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے شکر سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کم از کم یہ تو چیز ہے کہ اس کو شکر ادا کرنا پڑے گا جو اس نے نعمتیں دی ہیں، اور یہ عدل و انصاف سے ہرگز دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے شکر میں کوتاہی کرنے پر گرفت کرے اور اس کو عذاب دے، نہیں۔ اس لیے بڑے سے بڑا عبادت گزار
بھی استغفار کرنے اور تقصیر معافی مانگنے سے باہر نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا عبادت گزار جو ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو وہ گناہوں پر معافی مانگنا اس کا مناسب نہیں ہے، اور اگر وہ گناہوں پر معافی مانگ رہے تو وہ بلندی درجات کے لیے مانگ رہے، نہ کہ گناہوں کی معافی کے لیے مانگ رہے، کیونکہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ عبادت کی انتہا ہو یا جس بھی کیفیت سے وہ گزر رہا عبادت کی، اس میں بھی تو ہر لمحے جو اس نے خدا کا شکر ادا کرنا تھا۔ اچھا، پھر یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جو بات کا کیا کہنے اب کراکس ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے گا۔ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے گا۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تو اس لیے اب اگر کسی سے بظاہر کوئی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں، اور وہ اتنا بڑا عبادت گزار ہے کہ رات دن اللہ کے ذکر میں اس کا وقت گزرتا ہے، تو وہ گناہوں کے اوپر معافی مانگنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا عمل ہرگز اس کو نجات نہیں دے گا، یہاں تک کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے یہ اکنالج کیا کہ میرا بھی عمل، اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا، نہیں، مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، البتہ تم نیک کام کرتے رہو، تم نیک کام کرتے رہو۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے۔ اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کون خدا کی اطاعت اور عبادت گزار کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی؟ اس کے باوجود جو گناہوں سے معصوم، اس کے باوجود جن کے کوئی گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جن کا صدقہ اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف ہونی ہے، وہ بھی دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں، میں اتنا بڑا عبادت گزار ہوں، آج تک مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا۔ تو جب کوئی گناہ ہے ہی نہیں تو معافی کس چیز کے اوپر مانگوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد جی کوئی صغیرہ کبیرہ، چھوٹا ہو یا بڑا گناہ، سہون ہو یا عمدن ہو، صورتن ہو یا حقیقتن ہو،
بھول کر ہو یا جان بوجھ کر ہو، کسی بھی صورت میں ہو، آپ سے کبھی صادر نہیں ہوا، تو پھر آپ کا استغفار کرنا اور توبہ کرنا اس لیے تھا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر توبہ کس چیز کی، پھر استغفار کس چیز کا؟ ایک ٹیکنیکل کوشچن ہے نا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا آپ سے کسی گناہ کہ عکس کا بھی، بھلے وہ عمدن ہو، بھلے وہ سہون ہو، بھلے وہ صغیرہ ہو، بھلے وہ کبیرہ ہو، بھلے وہ صورتاً ہو، بھلے وہ حقیقتاً ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تصور بھی نہیں۔ تو پھر استغفار کس چیز کی، توبہ کس چیز کی؟ جی، تو اصل میں آپ کا استغفار کرنا جون سے وہ فی نفس ہی، جو توبہ یا استغفار کرنا ہے، یہ بذات خود بھی ایک عبادت ہے۔ تو توبہ اور استغفار کی صرف ان کو ضرورت نہیں ہے جو گناہوں کے اندر ملوث ہیں، رات دن جھوٹ بولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود کا کام کرتے ہیں، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، صرف ان کو توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ تو پھر جن کا کوئی گناہ ہی نہیں، ان کو توبہ اور استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ تو اصل میں معلوم یہ ہوا کہ کرکس آف دا کوسچن یہ ہے کہ توبہ اور استغفار بذات خود ایک عبادت ہے، بذات خود ایک عبادت ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے استغفار کریں، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور آپ کا توبہ اور استغفار کرنا اس لیے تھا، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہو گئی کہ بذات خود توبہ کرنا اور استغفار کرنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور دوسری وجہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو ایک تو چلو عبادت کے لیے ہو گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ اور استغفار کرنا اصل میں اس لیے بھی تھا کہ قرآن کریم کے اندر ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے، استغفار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ توبہ اور استغفار بذات خود ایک عبادت ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا کوئی گناہ نہ ہو اس کو توبہ یا استغفار یا معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جن سے اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جاتا وہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی، قُلْ أَعُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، آپ کہیے کہ کیا میں تم کو ان سب چیزوں سے بہتر کی خبر نہ دوں؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیوی ہیں اس میں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔
الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو یہ کہتی ہیں اے ہمارے رب ہمیشہ ہم ایمان لائے، بے شک ہم ایمان لائے، سو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔